بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے 113 تک پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہودی کا تذکرہ مزید فرمایا ہے اور چند مختلف قسم کے مضامین اس میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے جس موضوع کا تذکرہ جہاں سے آج کی آیات شروع ہوتی ہیں وہ یہود کا سلیمان علیہ السلام ان پر کفر کا ایک الزام ہے، اور اس کی تردید سے آج کی آیات جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہود کی ایک اور بدخصلت اور ایک اور کفر یا حرکت کا تذکرہ کیا ہے، جس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اتبعوا ان سب نے پیروی کی، اتباع کی، ما اس کی جو تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین یعنی ہم تلاوت کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہی لفظ ہے یہاں پر، ما تتلو جس کو پڑھا کرتے تھے، الشیاطین جس کو شیطان پڑھتے تھے، علی ملکی سلیمان، علی کا مطلب ویسے ہے اوپر یا پر، لیکن یہاں پر اس کا مطلب لیا جائے گا میں، ملکی سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ملک میں یا ان کی بادشاہت اور حکومت کے زمانے میں، ان کے دور میں ان لوگوں نے یعنی یہود ہی کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ انہوں نے شیاطین کی یعنی شیطان جو چیز پڑھتے تھے اس کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں، وا اور ما نہیں، کفر کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا، اور لیکن یعنی در حقیقت جو کفر تھا وہ شیطانوں نے کیا، ولیکن اور لیکن، الشیاطین شیطان کی جمع ہے، شیطانوں نے، کفروا انہوں نے کفر کیا، یعلمون اور وہ کفر کیا تھا، یعلمون الناس، یعلمون وہ علم دیتے تھے، وہ سکھاتے تھے، وہ تعلیم دیتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر اور سحر سے مراد جادو ہے، وما انزل علی الملکین، و اور ما جو انزل نازل کیا گیا تھا، یعنی یہ وہ جادو سکھایا کرتے تھے جو نازل کیا گیا تھا، علی ان کے اوپر، الملکین یعنی دو فرشتوں کے اوپر، یہ جادو دو فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا بطور فتنہ، بطور آزمائش، ایک امتحان کے طور پر۔ کہاں؟ بی بابل، بابل کے علاقے میں، ہاروت، اور ان فرشتوں کے نام کیا تھے؟ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت ان دونوں کے نام تھے۔ وما یعلمانی، و اور ما نہیں، یعلمانی، علم یعلم جیسے پہلے بھی آیا، یعلمون الناس تو علم دیا کرتے تھے، وہ سکھاتے تھے دونوں، اور یہاں پر دونوں کا یعلمان وہ دونوں سکھایا کرتے تھے، وہ نہیں دونوں سکھاتے تھے، من احدن کسی ایک کو بھی، من سے احدن کوئی ایک، احد واحد جیسے ہم بولتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیا کرتے، یعنی سکھانے سے پہلے وہ واضح کر دیتے، وہ کہہ دیتے، انما اس کے سوا نہیں، یعنی کہ بے شک، نحن ہم یعنی ہم دونوں فرشتے، فتنتن تمہارے لیے ایک آزمائش لے کر آئے ہیں، یا آزمائش ہے، یعنی ہم خود آزمائش ہے یا جو یہ لے کر آئے تھے، یعنی یہی جادو کا ایک فتنہ وہ ایک آزمائش ہے، امتحان کی خاطر ہے۔ فلا تکفر، تو اگر تم یہ سیکھو گے تو تم کفر کر بیٹھو گے، فلا پس نہ تکفر تم کفر کرو، فیتعلمون فپس یتعلمون وہ سیکھ لیتے تھے، یعنی یہ یہود اور یہ جو لوگ تھے اس زمانے کے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن وہ سیکھ لیتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما جو یفرقون
جو تفریق ڈالتا، فرق پیدا کر دیتا، جدائی ڈال دیتا، بھی اس سے یعنی اس جادو کے ذریعے سے، بینا درمیان میں، بین المرئی ایک آدمی یعنی شوہر کے درمیان میں، وزوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان میں. زوج جوڑے کو کہتے ہیں یعنی آدمی کا جوڑا، اس کی عورت، اس کی بیوی، وزوجہ اور اس کی بیوی، وما اور ما نہیں، ہم وہ، بضارین نقصان پہنچانے والے، ہم مطلب وہ یعنی یہ لوگ جو جادو کیا کرتے تھے، جادو سیکھا کرتے تھے، وہ نقصان نہ پہنچانے والے تھے، بھی اس جادو کے ذریعے، من احدین کسی ایک کو بھی. آیت آگے چل رہی ہے لیکن اب ہم یہاں سے یہ آیت کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی مختصر تشریح اور تشریح کی طرف آئیں گے. الا باذن اللہ یعنی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، الا مگر باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور جب تک اللہ کی اجازت کے ساتھ. اور یتعلمون، اور یتعلمون وہ تعلیم دیا کرتے، وہ سیکھتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، ما جو یضرہم وہ ضرر پہنچاتا ہے. در ہم ضرر اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں، جو نقصان پہنچاتا ہے انہیں یا نقصان دیتا ہے انہیں، ولا اور نہ ہی ینفعہم اور نہ ہی وہ انہیں فائدہ دیتا ہے. یعنی وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو نہ فائدے کی ہے اور نہ نقصان کرنے والی ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علموا ان سب نے جان لیا، ان سب نے یہ علم حاصل کر لیا، یہ انہیں پتہ چل گیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ لا البتہ یعنی ضرور تاکید کے طور پر ہے، من جو اشتراہ اس چیز کو خریدے، جیسے فرشتوں نے انہیں واضح طور پر بتا دیا کہ جو یہ سیکھے گا وہ کفر میں چلا جائے گا، کفر میں پڑ جائے گا. تو اس کو جان لینے کے باوجود جو بھی اس کو خریدے، ما نہیں، لہو اس کے لیے، فی الآخرۃ فی میں، الآخرہ آخر میں یعنی جو آخر میں آنے والی ہے، یعنی آخرت قیامت کا دن، فی الآخرۃ آخرت کے دن میں، من خلاق کوئی بھی حصہ، یعنی قیامت کے دن ایسے لوگوں کا جو جادو کو سیکھنے والے ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ اور وا اور لا تاکید کے لیے ہے، اور ضرور یقیناً بئس برا ہے، البتہ برا ہے، ما جو شرعوا ان سب نے بیچ ڈالا. اور انہوں نے کیا بیچا اس کا ذکر ہے آگے، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کے بدلے، یعنی انہوں نے اپنی جانوں کو جس چیز کے بدلے بیچا وہ بہت ہی بری چیز ہے، یعنی وہ جادو بہت ہی برا ہے. لو کانو لو کاش، کانو وہ سب ہوتے، یعلمون جانتے ہو، جاننے والے، یعنی کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھتے، اس بات کو جاننے والے ہوتے. تو اب اس آیت کی مختصر آپ کے سامنے تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے. اس آیت کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہود ہی کا، جیسے پیچھے تذکرہ چلتا آ رہا تھا، اس سے پہلی آیت، یہ آیت نمبر 102 ہم نے پڑھی ابھی، اس سے پہلی کی آیت 101 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ جب بھی ان یہودیوں کے پاس کوئی بھی نبی آتا تو یہ کیا کرتے، حالانکہ وہ نبی انہی کی اپنی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوا کرتا، لیکن یہ جس کتاب کو وہ نبی لے کے آتا، جو پیغام وہ نبی لے کے آتا، اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے، اس کو پھینک دیتے، اس کو ردی کر دیتے، اور اس طرح سے حرکتیں کرتے کہ جیسے ان کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے. یعنی ایک طرف تو جو کتاب، جو تعلیم اللہ کے رسول لے کر آیا کرتے تھے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہود کی طرف اللہ نے بے شمار انبیاء کو بھیجا، اور آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی کی طرف، اور ان سب پوری انسانیت کے لیے بھیجا. تو انہوں نے ان کے پیغامات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اور اس کے مقابلے میں آگے اللہ رب العزت اس آیت کو اسی کے ساتھ اٹیچ کر کے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں پیروی شیاطین کی. یعنی ایک طرف اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کے انبیاء ہیں، اور ان کا وہ پیغام جو وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اور وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والا ہے، لیکن انہوں نے اس کو رد کر کے، اس کو نہ مان کر، اس کے مقابلے میں اتباع کی تو شیاطین کے کلام کی. اور یہاں پر اسی لیے لفظ ما
یتلو لکھا گیا ہے، یعنی شیطان جو کچھ کہا کرتا، شیطان جو کچھ ان کو بیان کرتا اس کی پیروی کرتا۔ اور شیطان کیا بیان کرتا اور کیا کیا کرتا تھا، اس کے حوالے سے آگے اسی آیت میں آگے تذکرہ ہے کہ شیطان ان کو اسی طرح کے نجوم اور جادو اور اس طرح کے جو دیگر ڈھونگ اور اس طرح کے جو کفر یا اعمال ہیں وہ سکھایا کرتا تھا۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے، اس حوالے سے اس کی ابتدا کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے یہیں پر بیان کر دیا کہ اعلیٰ ملکی سلیمان، کہ جب سلیمان علیہ السلام ان کی حکومت تھی، ان کی بادشاہت کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں یہود نے یہ رویہ اپنایا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، تو یہ اصل میں کیوں کہا؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ ان یہود نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایک کفر کا فتویٰ بھی لگایا، اور ان پر یہ اصل میں الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام ہی اصل میں جادو کرنے والے، اور ان کی یہ حکومت، ان کی ہواؤں کے اوپر یہ جو چلتی تھی، ہوائیں ان کے کہنے پر ان کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جایا کرتی تھی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو اتنی بڑی حکومت ان کو عطا کی تھی، اور جو جنات اللہ رب العزت نے ان کے تابع کر رکھے تھے، اور دیگر جو علوم اور ان کی حکومت میں اللہ رب العزت نے جو ان کو عطا کیا تھا، یہ سب اس چیز کے قائل ہو گئے کہ اصل میں یہ سب سلیمان علیہ السلام نے اپنے جادو کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ اور اصل میں یہ انہوں نے کیوں کہا، تو اس حوالے سے بھی ہمارے سامنے دو طرح کے قول آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ جادو کا سلسلہ، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور شیاطین نے جب یہ جادو سکھایا، اور ہاروت اور ماروت سے یہ شیاطین نے جادو سیکھا، اور پھر آگے دوسروں کو سکھانا شروع کیا، اور اس کا سلسلہ جب بہت زیادہ بڑھ گیا، تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تدارک کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے جتنی بھی جادو کی کتابیں اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ سلیمان علیہ السلام نے اکٹھی کی، اور اس کو اپنے تخت یا کرسی کے نیچے ان کو دبا دیا، دفن کر دیا۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام نہ رہے، اور تو اس کے بعد یہ شیاطین دوبارہ حاضر ہوئے، اور ان شیاطین نے اس دفن شدہ سارے خزانے کو، کتابوں کو باہر نکالا، اور سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا کہ سلیمان علیہ السلام ہی اصل میں جادوگر تھے اور جادو کیا کرتے تھے، وہ خود جادوگر بھی تھے، اور اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کو یہ حکومت حاصل ہوئی تھی، جو کہ عام حکومت سے بالکل مختلف تھی، جس میں پرندوں کی بولیاں سلیمان علیہ السلام جانا کرتے تھے، اور جس میں سلیمان علیہ السلام کے تحت جو ہے ان کے انڈر میں بہت سے جنات بھی تھے۔ تو انہوں نے یہ الزام سلیمان علیہ السلام پر لگایا، اور جبکہ اس کے علاوہ دوسری ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے اصل میں کیا کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ وہ انگوٹھی اتار کر حمام میں جانے کے لیے انہوں نے انگوٹھی اتاری اور اپنی بیوی کے حوالے جب کی، تو شیطان نے کسی طریقے سے وہ ان کی بیوی سے ہتھیالی حاصل کر لی، اور پھر اس نے یہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا یا ان کی جو کرسی تھی، اس کے نیچے وہ بہت سی کتابیں ایک تو اس نے لکھی، اور یہ جو جادو جو سکھایا کرتا تھا، وہ شیاطین سکھایا کرتے تھے، وہ تمام جادو اور نجوم اور یہ ساری کتابیں جو ہیں اس نے دفن کر دی سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے نیچے۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا، جب پتہ چلا کہ انگوٹھی میری کدھر ہے، وہ غائب ہے، تو پتہ تو چل گیا کہ کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی فتنہ اور کوئی امتحان اور کوئی ایسی چیز ہے۔ لیکن آخرکار جب سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے، تو اس کے بعد شیطان اسی طرح سے واپس آیا، حاضر ہوا، اور اس نے باقی سب لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کیا، یہود کو گمراہ کر دیا، اور یہود اس کے کہے میں آ گئے کہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کی ساری یہ جو حکومت ہے وہ اصل میں اسی کا کارخانہ ہے اور اسی وجہ سے تھی۔ تو ایک اور اس حوالے سے بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لفظ کہا گیا ہے ما تتلو الشیاطین، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو ما تتلو الشیاطین کے حوالے سے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ راگ یعنی جو موسیقی ہے، اور موسیقی کے گانے اور مختلف طرح کی چیزیں اور باجے، کھیل تماشے اور اللہ کے ذکر سے روکنے والی ہر چیز ما تتلو الشیاطین میں شامل ہے، اور اسی طرح یہ جادو بھی اسی میں شامل ہے جس کو یہود پیروی کرنی شروع ہو گئے۔ اور واضح طور پر جیسے ہم نے اس آیت کے اندر پڑھا کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے اس الزام کا رد فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے کہا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان
ولکن الشیاطین کفروا، کہ اصل میں یہ کفر جو ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا. یہ کفر کرنے والے، یہ جادو کرنے والے، یہ جادوگر، جادو کی تعلیم دینے والے، یہ سب اصل میں شیاطین ہی تھے جنہوں نے اصل میں کفر کیا تھا. اور اس آیت سے دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ جادو اصل میں کفر ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ شیطانوں نے اصل میں کفر کیا. تو جادو کے کفر کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے. اور دوسری ایک بات اللہ رب العزت نے وہ اس آیت میں یہ بیان کی کہ اس جادو کو اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ان لوگوں کے اوپر، وہ ایک فتنے کی بنیاد پر تھا. کیونکہ بعض نے اصل میں اس جادو کا بالکل رد کیا ہے کہ جادو جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آج کے کچھ جدید مفکرین بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور بعض معتزلہ بھی جو جادو کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جادو جیسی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ جادو کو نازل کیا گیا اور 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور یہ بابل کے علاقے میں تھے، اور وہ ہاروت اور ماروت تھے. اور اکثر مفسرین نے جو بہتر جو رائے ہے وہ یہی اختیار کی ہے کہ اصل میں یہ ہاروت اور ماروت یہی 2 فرشتے، اور ان پر جادو نازل کیا گیا اور بطور فتنہ ان پر یہ جادو نازل کیا گیا. اور آگے اس جادو میں کیا سکھایا کرتے تھے؟ جو مین اس میں یعنی جادو میں بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن ان میں جو اہم بات کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ ایسی چیزیں سکھاتے تھے جس میں شوہر اور بیوی کے درمیان میں ناچاکی اور ایک دوسرے کے درمیان میں یعنی جو اس طرح کی جدائی والی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں، اور دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں اور آخر میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. لیکن اس آیت کے یعنی یہ اس صفحے میں جو آپ کے سامنے ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے. وہ یہ کہ یہ جادو وہ یہ سیکھ تو لیتے تھے، اور ہاروت اور ماروت سکھانے سے پہلے واضح طور پر بتا دیتے کہ یہ کفر کی چیز ہے. اور اسی طرح بعض تابعین اور مفسرین وغیرہ سے بھی یہ مروی ہے کہ ان سے جادو صرف وہی شخص سیکھتا تھا جو کفر کرنے والا تھا. یعنی صرف کافر جن کے دل کے اندر ایمان بالکل باقی نہیں بچتا تھا، صرف وہی شخص اصل میں جادو سیکھ سکتا ہے. ادروائز کوئی نیک دل آدمی، کوئی ایمان والا شخص جادو کو سیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے ایک تو یہ بات واضح ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ یہ جادو یہ اصل میں اللہ رب العزت کا کیونکہ نازل کردہ ایک امتحان تھا، تو جنہوں نے سیکھ لیا وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور کفر کی وادی میں جا گھسے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، کہ یہ جادو اصل میں اللہ ہی کے تابع ہے، اور اصل میں یہ خود سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نفع پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ یہاں پر ذکر ہے کہ وہ کسی طرح کا نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت کی ذات جب تک نہ چاہے جادو بھی کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس لیے اللہ رب عزت پر توکل کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور چاہے جادو ہو یا کچھ بھی ہو تو اللہ رب العزت ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ جادو کے نقصان سے بچانے والی ذات وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اور جادو سے نقصان اللہ رب العزت ہی کی اذن سے پہنچتا ہے، ورنہ جادو کے اندر خود سے کوئی ایسی طاقت نہیں. یہ اللہ رب العزت کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تو نہیں چاہتے لیکن جادوگر کچھ ایسا کر سکے اور جو چاہے وہ کر لے. ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا باذن اللہ، کیونکہ یہ صرف اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی نے اور اسی کے حکم سے یہ جادو اگر چلتا ہے اور اس کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کا حکم سے، اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ جہاں پر چاہتی ہے جادو کا اثر ہوتا ہے، جہاں پر نہیں چاہتی جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ بھی ان کی جہالت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسی چیز کو سیکھنے کے پیچھے لگ گئے اور اپنے نفسوں کو اس چیز کے بدلے میں بیچ دیا کہ جو نہ تو فائدہ دینے والی ہے اور نہ ہی نقصان کرنے والی ہے. یعنی ایک ایسی چیز سیکھ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں کسی کو جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، اور جب تک کہ اللہ نہ چاہے یہ ان دونوں کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور انہوں نے اللہ رب العزت نے آخر میں یہ بتایا ہے کہ ان جادوگروں کا انجام جو ہے، انجام کیا ہونے والا ہے کہ ان لوگوں کے لیے آخرت میں کسی قسم کا کوئی بھی حصہ
نہیں ہے, قیامت والے دن ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور اس کی برائی کی سنگینی کا بھی یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو چیز یہ سیکھ رہے ہیں یہ اتنی بری ہے کہ جو یعنی اس سے زیادہ بری کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو کوئی شخص اپنی جان کے بدلے میں خرید سکے, اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ یہ لوگ جانتے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد کی حدیث مروی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچ سمجھے, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کے ساتھ کفر کیا ہے. یعنی ایک تو جادوگر ہے جو خود جادو کرتا ہے, جادو سیکھتا ہے, اور دوسرا ایسا شخص, یعنی اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک شخص صرف جادوگر کے پاس جاتا ہے اور پھر صرف اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اس نے جو کام کیا ہے بالکل صحیح کر دیا ہے, یعنی یہ تو واقعی کر سکتا ہے اور یہ تو واقعی کر دینے والا ہے اور اس کے عمل سے تو واقعی یہ کام ہو جایا کرتا ہے. تو جس نے اس کی بات کو سچ سمجھا, اس کی تصدیق کر دی, تو اصل میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی یعنی قرآن کا انکار کر دیا, اس کا کفر کر دیا, اور جس نے قرآن کا کفر کر دیا اس کے اندر ایمان کہاں سے رہا. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے, پھر اپنے لشکروں کو بہکانے کے واسطے بھیجتا ہے. اور مزید آگے لمبی حدیث ہے کہ مختلف جب شیاطین واپس آتے ہیں اور جو بھی کر کے آتے ہیں, شیطان کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز اتنی بڑی اور اتنی اہم نہیں ہے, یہاں تک کہ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا, یہاں تک کہ جدائی ہو گئی. یعنی ان کے درمیان میں پہلے تو ایسی بدمزگی پیدا کی, حتیٰ کہ وہ بڑھتی گئی اور آخر کار وہ جدائی ہو گئی. شیطان اس سے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا, اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے. تو لہذا اسی طرح سے جادوگر بھی یہی کام کرتے ہیں کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان میں ایسی باتیں پیدا کرتے ہیں کہ جس سے شوہر کو اپنی بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے نفرت ہو جائے اور ان کے درمیان میں ناچاکی ہو اور آخر کار وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَلَوْ, اور اگر انہم بے شک وہ آمنوا ایمان لاتے, وَاتَّقَوْا اور وہ سب پرہیزگار بن جاتے, وہ تقوی اختیار کر لیتے, لَمَثُوبَةٌ لا البتہ مثوبہ یعنی ثواب حاصل کرنے والے ہوتے, یعنی وہ ایسے لوگ ہوتے کہ جن کو ثواب ملتا, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, خیر, اور وہ ثواب وہ بدلہ ایسا ہوتا جو بہت ہی بہتر ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ لوگ جانتے. اور اس آیت سے اس کے جو پہلا حصہ ہے ولو انہم آمنوا واتقوا, اس سے مفسرین نے اور فقہا نے استدلال کیا ہے کہ جادوگر کافر ہیں, کیونکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا ولو انہم آمنوا, اگر وہ ایمان والے ہوتے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ ایمان والے نہیں, اور اگر وہ ایمان والے ہوتے تو ایسا کام ہی نہ کرتے اور اللہ سے ڈرتے اور اللہ سے آخرت میں اجر کا سوال کرتے, اس دنیا میں اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے. لیکن کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں, اللہ کی حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں, اور یہ لوگ جاننے سے مراد یہاں پر یہ بھی حالانکہ جو ہاروت اور ماروت تھے اور وہ ان کو بتایا کرتے تھے سکھانے سے پہلے کہ اس کو سیکھنے سے کہ تم کفر کی وادی میں جا پڑو گے, لیکن اس کے باوجود یہ اس کی اندھیریوں سے اور اس کا جو آخر میں حشر ہونے والا ہے ان کا, اس سے کیونکہ لا علم تھے اس وجہ سے وہ اس کو سیکھ لیا کرتے تھے اور اس فتنے میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے. تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے. اور صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا کہ ہر ایک جادوگر مرد و عورت کو قتل کر. یعنی اس حوالے سے اب یہ معاملہ کہ جادوگر کی اصل میں سزا کیا ہے, تو اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ سمجھ لیں کہ جادوگر کے حوالے سے کہ کیا وہ کافر ہیں یا نہیں, تو اس میں کچھ کا تو موقف جن میں امام احمد اور سلف کی ایک جماعت ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جادوگر کافر ہیں, جیسے کہ اس آیت کے اندر واضح طور پر ہمارے سامنے ہے. لیکن بعض ان کو کافر تو نہیں سمجھتے مگر اس کے قائل ہیں کہ ان پر حد مقرر کی جائے, اور وہ حد کیا ہے جس کا ذکر اصل میں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ عمر بن خطاب نے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا کہ ہر ایک جادوگر
مرد و عورت کو قتل کر دو، یعنی چاہے جادوگر مرد ہو یا عورت، اگر تمہیں ملے اس کو قتل کرو۔ چنانچہ ہم نے 3 جادوگروں کی گردن ماری، یعنی اس پر باقاعدہ عملی طور پر اقدام کیا گیا اور 3 جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ سے جادوگر کے قتل کا فتویٰ ثابت ہے، جبکہ اس کے علاوہ اس کے خلاف معتزلہ جادو کے وجود ہی کے منکر، یعنی وہ جادو کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا اے، یعنی یا ایھا اس کا بھی مطلب اے ہی ہے، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو، یعنی اے وہ ایسے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے مومنوں، یعنی مومنوں کو اصل میں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ لا تقولو، نہ تم کہو، لا مطلب نہ، تقولو تم کہو، رائنا، رائنا کا اصل مطلب ہے یہاں پر یعنی جو لفظ استعمال کیا گیا رائنا، عین کے نیچے زیر اور درمیان میں کوئی اور لفظ نہیں ہے اور نون زبر الف نہ، اس کا مطلب ہماری رعایت کیجیے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں یہ کہنا ہو، اور یہ لفظ آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ لفظ یہ لوگ بولا کرتے تھے کہ لا تقولوا رائنا، کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ ہماری رعایت کیجیے، بلکہ کیا کہو، وقولوا، اور کہو، انظرنا، کہ ہماری طرف دیکھیے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واسمعوا، اور سنو، یعنی آپ ہماری طرف دیکھیے اور سنیے۔ اصل میں یہ ایک طریقہ کار تھا کہ جب کسی شخص کو مخاطب کیا جاتا اور وہ شخص آپ کی طرف اگر کسی وجہ سے نہ دیکھتا تو لوگ اس کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے کہا کرتے تھے رائنا، کہ آپ ذرا ہمارے اوپر رعایت کیجیے، ہماری طرف نظر کرم کیجیے، ہماری طرف دیکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لفظ کی بجائے دوسرا لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی انظرنا واسمعوا، کہ آپ ہماری طرف دیکھیے اور سنیے، یعنی ایسے الفاظ کہا کریں، رائنا نہ کہا کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم کیوں دیا ہم دیکھتے ہیں، وللکافرین، آگے پڑھتے ہیں، ولل اور للکافرین، کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اصل میں یہ رائنا کہنے سے کیوں منع کیا ہے؟ تو اصل میں اس حوالے سے رائنا کا مطلب جاننے کی ضرورت ہے۔ رائنا کا مطلب عام جو یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے را، الف، عین، نون اور الف، اس کا مطلب ہے ہمارا لحاظ کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، ہمارے لیے رعایت کیجئے۔ اور جیسے پہلے بیان کیا کہ یہ لوگ جب بات سمجھ نہ آتی تو سننے والا ان الفاظ کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کیا کرتا تھا کہ ذرا ہماری بات سنیے۔ مگر یہود نے کیا کیا، یہود کی یہ خصلت تھی کہ وہ لفظوں کو بگاڑ دیا کرتے تھے، زبان کی تھوڑی بہت ہیر پھیر کے ساتھ لفظ کو کدھر کا کدھر لے جایا کرتے تھے، اور یہود نے یہ کیا کہ رائنا کہنے کی بجائے کہنا شروع کر دیا رائنا، یعنی اس میں یا کی آواز بھی اس میں شامل کی، اور رائنا کا مطلب ہے احمق۔ یعنی جب یہ کسی کو مخاطب کرتے ہیں، اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ یہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان یہود کی طرح رائنا نہ کہا کریں، کیونکہ رائنا کے لفظ میں ہلکی پھلکی ہیر پھیر کے ساتھ اس کے بہت ہی سنگین اور برے مطلب نکلتے ہیں۔ یعنی کہاں پر یہ کہ آپ ہماری طرف دیکھیے اور رعایت کیجیے، خیال کیجیے، اور کہاں پر یہ کہ اے احمق ہماری طرف دیکھو، یا احمق کہہ کر کسی کو بلانا، تو یہ بہت ہی تذلیل اور بدتمیزی والا لفظ تھا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب باتیں کرتے تو اس طرح کے الفاظ یہ بھی استعمال کیا کرتے، اور دیگر پیغمبروں کے ساتھ ان سے پہلے ان کی یہی خصلت رہا کرتی تھی کہ لفظوں کو پھیر دیا کرتے تھے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رائن مذاق کی بات کو کہتے ہیں، یعنی رائنا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ، یعنی رائنا یعنی آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی باتوں کو سیریس نہیں لیتے تھے بلکہ ان کو مذاق کی باتیں لگتی تھی، اور یہ اس طرح سے الفاظ کو بدلتے کہ جن سے مطلب کدھر کا کدھر نکل جایا کرتا۔ اور یہاں پر اصل میں اس کو بیان کرنے سے ہمارے سامنے جو ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بات کس طرح سے کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام کو یہاں پر تاکید کی گئی، اور ساتھ ہمیں بھی کہ آج ہم بھی جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں تو ان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں کہ جن میں بدتمیزی کا پہلو نہ ہو، اور جن میں لفظ کے تھوڑے بہت بدل سے اس کا معنی کچھ اور نہ بنتا ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح طور پر رائنا کی بجائے انظرنا، یعنی بڑا واضح ایک لفظ کہا کہ آپ ہماری طرف دیکھیے، انظر نظر سے، جیسے ہم کہتے ہیں نظر دیکھنے کو یا آنکھ کو،
نظر کہا جاتا ہے، انظرنا، آپ ہماری طرف نظر التفات کیجیے، آپ ہماری طرف دیکھیے، نظر ملائیے، آپ ہماری طرف اپنی نظر کو کیجیے بس، اور ہماری بات کو سنیے۔ تو واضح الفاظ کو استعمال کیا جائے اور ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آتی ہو اور بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔ اور اسی طرح یہود کے حوالے سے اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب یہ سلام لیا کرتے تو یہ کہتے السلام علیکم، السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے، جو تیزی میں بولے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ، اور السلام کا معنی جو ہے وہ ہے موت، السلام علیکم یعنی آپ پر موت ہو، یعنی وہ اللہ کے نبی سے جب سلام لیتے، مسلمانوں سے سلام لیتے کہتے ہیں السلام علیکم، اور سننے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا اتنی اسپیڈ میں کہیں گے تو اس لیے اس کا مطلب کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے یہ یہود و نصارہ آپ سے السلام علیکم یا جو بھی کہیں، جو اصل میں وہ زبان کو مروڑ کر کچھ مختلف الفاظ کہتے ہیں جو سمجھ میں صحیح طرح نہیں آتے، اور جیسے اس حدیث میں ہے کہ السلام علیکم کہتے تھے، تو آپ اس کے جواب میں وعلیکم صرف کہا کریں، یعنی تم پر ہو، یعنی جو بھی تم نے مجھے کہا اصل میں وہ تم پر لوٹے۔ یعنی تم نے اگر کہا کہ موت ہو، تم پر موت ہو، تو اصل میں موت تم ہی پر ہو، تو اصل میں وعلیکم صرف کہہ دیں، آپ ان کو وعلیکم السلام نہ کہیں بلکہ صرف وعلیکم کہا جائے، تو اس سے ہمیں بولنے کے آداب اور کس طرح سے بات کرنی چاہیے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس آیت سے علماء نے یہ بھی اخذ کیا ہے، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلا جائے، جو طریقہ بولنے میں، بول چال میں کسی بھی لحاظ سے یہود و نصارہ سے مشابہ ہو اس سے بچا جائے۔ جیسے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے وہ اسی میں سے ہے، یعنی یہ کتنے شدید اور سنگین بات ہے کہ انسان اگر صرف ظاہراً صرف مشابہت کی خاطر اگر کسی ایسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے جو اللہ کو کفر کرنے والی ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی ہے، تو ان کی مشابہت سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ان کی جیسی عیدیں منانا، جیسے وہ عیدیں مناتے ہیں، انہی کی طرح کے اعمال کرنا جس طرح کے وہ اعمال کرتے ہیں، اور انہی کی طرح کے حلیے بنانا جس طرح کے وہ حلیے اختیار کرتے ہیں، تو جو خصوصاً کسی قوم کی ایک یعنی تشخص ہے جسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخص ہندو اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، یہودی اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، عیسائی اس طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں، یہودیوں کی ایک خاص طرح کی ٹوپی ہے، یہودیوں کی ایک خاص طرح کی داڑھی اور مونچھیں ہیں، اور ان کا ایک خاص طرح کا حلیہ اور صورت اور شکل ہے، اور ان کے جیسے الفاظ میں بھی یہاں پر کہہ دیا گیا کہ الفاظ سب سے ہلکی چیز ہے، الفاظ میں بھی ان کے ساتھ ان کی مشابہت اختیار نہ کی جائے بلکہ مختلف الفاظ کو استعمال کیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ سال اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ہماری مشابہت ان یہود کے ساتھ نہ ہو سکے۔ اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں دیگر روزمرہ زندگی میں یہود و نصارہ اور دیگر جو کفار ہیں ان کی مشابہت سے بچیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا، ما نہیں، یود وہ چاہتے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، من سے اہل الکتاب کتاب والے، یعنی جن کو بھی کتاب دی گئی، اور یہاں پر اہل کتاب سے خصوصاً مراد جو ہے یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو کتابیں دی گئی جن کا ہمیں علم بھی ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل ان کو عطا کی گئی۔ ولل مشرکین، اور نہ ہی آپ مشرکوں ما یود یعنی یہ مشرک اور کافر یعنی یہ اہل کتاب اور مشرکین وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان ینزل یہ کہ نازل کی جائے علیکم آپ پر من خیر کوئی بھی بلائی، یعنی اصل میں یہ کافر اور اہل کتاب اور مشرک یہ اصل میں آپ سے حسد کرتے ہیں، اور اپنے اس حسد کی وجہ سے ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ آپ پر یہ کوئی بھی بھلائی اور آپ کی امت پر کوئی بھی بھلائی آپ کے رب کی طرف سے نازل نہ ہو، علیکم من خیرن تم پر من خیرن کوئی بھی بھلائی من ربکم آپ کے رب کی طرف، جبکہ واللہ اللہ یختص وہ اصل میں خاص کرتا ہے، وہ اختصاص کرتا ہے، وہ چنتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے لیے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، یعنی یہ تو اللہ کا اختیار ہے
اور یہودی اپنے دلوں میں یہ آرزویں لیتے ہیں اور یہ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ خیر والا معاملہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں کیا، اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ مومنوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اور اس طرح ایمان والوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی اللہ رب العزت خیر والا معاملہ فرمائے، جبکہ یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اختیار دیتا ہے، اللہ اختیار کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے جس کو عزت دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا ہی فضل والا اور بڑا ہی عظمت والا ہے۔ یہاں پر اس سے پچھلی آیت نمبر 104 کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات، بڑا ہی اہم نقطہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیان فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت، یعنی جب بھی کوئی اللہ رب العزت کا حکم قرآن میں آپ سنو اور وہ شروع ہو یا ایھا الذین آمنوا، یعنی جب بھی یہ کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی جب بھی اے ایمان والو کہہ کر پکارا جاؤ تو اپنے کان کو لگا لیا کرو، اپنے کان کو یعنی فوراً اس کے بعد الرٹ ہو جایا کرو، دل سے متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ یا تو اللہ رب العزت کسی بھلائی کا حکم ہوگا، یعنی اس یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ رب العزت یا تو کسی بھلائی کا حکم دینے لگے یا برائی سے منع کیا گیا ہوگا۔ تو لہٰذا جہاں بھی جس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا آئے اس کو انتہائی غور سے دیکھا جائے، اس کو غور سے پڑھا جائے، اس کے ترجمے تفسیر میں جایا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں کس بھلائی کا حکم دے رہے ہیں اور کس برائی سے منع فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے کافروں کی مشابہت سے منع کرنے کا حکم دیا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا سے ابتدا کی ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا زبردست اور اہم حکم تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ما ننسخ، ما جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت کوئی بھی آیت یا کسی آیت میں سے، او یا ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی نسیان یا انسان بھی، حتیٰ کہ جو لفظ ہے وہ اسی سے نکلا ہے، انسان کیونکہ بھولنے والا ہے، بھول جایا کرتا ہے تو اس لیے انسان کہا جاتا ہے، تو یہاں نسیان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، یعنی نسیت یا نسیان بھولنے کو کہتے ہیں۔ او ننسیہا یا ہم جس چیز کو بھلا دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آیت جس کو ہم منسوخ کر دیں یا پھر جس کو ہم بھلا دیں، ناتی ہم لے آتے ہیں بخیر اس سے بہتر، منہا ناتی ہم لاتے ہیں بخیر بہتر، منہا اس سے، یعنی جس کو ہم منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر اللہ رب العزت لے کر آتے ہیں، اس سے بہتر حکم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ابو مثلیہ یا اسی جیسا کوئی اور حکم جس میں مزید وضاحت ہوتی ہے، جس میں بات کو مزید کھول کر بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت پورا اختیار رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جیسے چاہے کریں اور آیات کو جب چاہے منسوخ کر دیں اور جب چاہے اللہ رب العزت آیات میں سے کسی چیز کو یا احکامات میں سے کسی چیز کو بھلا دیں، تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب بھی اللہ رب العزت ایسا کام کرتے ہیں تو اس سے بہتر اللہ رب العزت آیت لے کر آتے ہیں یا اسی جیسی کوئی لے کر آتے ہیں۔ کیا لم نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ ان بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے اپنی قدرت کی اللہ رب العزت نے مزید وضاحت بھی فرمائی ہے جس کو دوبارہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ایک بہت ہی اہم بات فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جس کو ہم علوم القرآن کے اندر ناسخ اور منسوخ یا تنسیخ کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ تنسیخ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نسخ معنی بدل کے ہے، یعنی نسخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی چیز کو بدل دے، یعنی قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیے ہیں، جو اوامر اور جو نواہی ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو حلال و حرام اور اس طرح حرام کو حلال، حلال کو حرام، مختلف چیزیں جو ہیں، اللہ رب العزت چاہے جب مرضی حلال کو حرام کہہ دے اور جب مرضی حرام کو حلال کہہ دے، یہ اللہ کے حکم کے اندر ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ مٹانے کا معنی ہے، یعنی ننسخ کا مطلب مٹا دینا، کہ اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ رب العزت نے بعض آیات قرآن کریم کے اندر ہیں جس کا آگے ہم دیکھیں گے، ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سے مٹا دیا، وہ آیات آج قرآن کریم کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی لیکن ان کا حکم باقی رہتا ہے، جس کا یہاں پر مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مٹانے کے معنی ہے جو کبھی لکھنے میں باقی رہتا ہے اور حکم بدل جاتا ہے، یعنی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ لکھنے میں باقی رہے گا لیکن اب اس کا حکم باقی نہیں ہے، جس کی مثال شراب کی مثال ہے
کہ شراب کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف احکامات قرآن کریم کے اندر دیے ہیں. یعنی ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے کہا کہ شراب جو ہے اس میں تھوڑی خیر ہے اور تھوڑی شر بھی ہے، یعنی اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، جبکہ نقصان زیادہ ہے. کچھ جگہ پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ شراب کی حالت میں آپ نماز کے یا جو نشے کی حالت میں آپ نماز کے قریب بھی نہ جائیے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے مختلف احکامات مختلف اوقات کے اندر نازل فرمائے، اور جن میں سے بعض احکامات ابھی بھی قرآن کریم کے اندر ہیں لیکن ان کا حکم نہیں ہے. یعنی آج ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں شراب پی لیتا ہوں تو اچھا تھوڑی دیر نماز نہیں پڑھوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ آیت قرآن کے اندر ہے تو میں قرآن کی آیت پر عمل کر لیتا ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ قرآن میں لکھی تو رہی ہے، یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے لکھ تو چھوڑا ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے، اس کا معنی جو ہے اور اس پر عمل جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ عمل اس آیت پر کیا جائے گا جو ناسخ ہے. ناسخ اس آیت کو کہتے ہیں جو پہلی یا دوسری آیت کو منسوخ کر دیتی ہے. اللہ رب العزت نے پہلے ایک حکم دیا اور اب ایک نئی آیت ایک نئے حکم کے ساتھ آئی جو پہلی آیت کو منسوخ کرنے والی ہے. تو پہلی آیت کو منسوخ کہا جائے گا جس کا حکم اب باقی نہیں رہا، اور جو نئی آیت ہے، جو نئی آیت آئی ہے وہ ناسخ کہلاتی ہے، جو اصل میں پچھلی آیت کو منسوخ کر دیتی ہے، اس کو یا تو اس کے حکم کو بدل دیتی ہے جیسے عبداللہ ابن عباس نے مانا کیا، یا پھر اس کو مٹا ہی دیتی ہے، یعنی وہ حکم ہی وہاں پر مٹ جاتا ہے. اور یعنی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آیت تو وہاں پر نہیں رہتی لیکن حکم باقی رہتا ہے. یعنی یہ تیسری ایک صورت بھی ہوتی ہے کہ آیت قرآن کریم کے اندر نہ رہے، وہ آیت تو اللہ رب العزت وہاں سے بھلا دے، جس کا یہاں پر ذکر ہے او ننسیھا. یعنی ایک تو یہ چیز ہے کہ آیت وہاں پہ رہے گی لیکن حکم منسوخ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ننسیھا، یا ہم اس میں سے کچھ حصے کو بھلا ہی ڈالیں، یعنی اب وہ حصہ وہاں پر قرآن کریم کے اندر وہ آیت موجود ہی نہ رہے. تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اس پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے. اس پر کسی کو اس طرح کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس پر اعتراض کرے. ابو العالیہ اور محمد بن کعب قرظی سے بھی یہی مروی ہے. امام ابن جریر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ احکامات میں تبدیلی ہم کر دیا کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ ہم احکامات میں تبدیلی کر دیا کرتے ہیں. امر و نہی، روک اور رخصت، جائز اور ممنوع کاموں میں نسخ ہوتا ہے. یعنی انہوں نے ایک یہ خاص بات یہاں پر بیان فرمائی ہے ابن جریر نے، اور وہ یہ کہا کہ اصل میں یہ ناسخ اور منسوخ اور یہ نسخ اور ننسیھا جو دونوں باتیں ہیں یہ اصل میں کن معاملات میں ہوا کرتی ہیں. اور یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ صرف ان معاملات میں ہے جہاں پر اللہ رب العزت کا کوئی حکم ہے، امر ہے، یا پھر اللہ رب العزت نے کسی کام سے پہلے روکا تھا، بعد میں اللہ نے اجازت دے دی، اور یا پھر پہلے کسی چیز کا حکم دیا تھا، بعد میں اللہ رب العزت نے اس حکم کو ختم کر دیا. اور اسی طرح اللہ نے پہلے کوئی رخصت دی تھی، بعد میں اس رخصت کو ختم کر دیا گیا. اور اسی طرح پہلے کوئی ممنوع کام تھا لیکن بعد میں اس کی رخصت دے دی گئی. تو یہ جو امر و نہی یعنی احکامات اور جن چیزوں سے روکا جاتا ہے، ان معاملات کے اندر اصل میں ناسخ اور منسوخ کی کیفیت ہوا کرتی ہے. لیکن جہاں پر خبروں کی بات ہے اور پچھلی قوموں کے قصے ہیں یا مستقبل کی باتیں ہیں، تو ان واقعات اور ان خبروں کے اندر کوئی ناسخ اور منسوخ نہیں ہوا کرتے، کیونکہ یہ واقعات بدلتے نہیں ہیں، یہ ویسے کی ویسے ہی ہیں، اور یہ واقعات کے اندر کوئی بدلنے والی چیز نہیں ہے. جبکہ اللہ رب العزت احکامات کو اپنی حکمت کے ساتھ، جس کو اللہ رب العزت بہتر سمجھتے ہیں، کبھی اس حکم کو جاری رہنے دیتے ہیں اور کبھی اس حکم کو بدل دیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اٹھا لینے کے معنی ہیں، یعنی نسخ کا مطلب ہے اٹھا لینا، اور اس کے اندر وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن کی آیت الشیخ والشیخۃ اذا زینا فرجموها البتہ، یعنی زانی مرد اور زنا کرنے والی عورت کو سنسار کر دیا کرو. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت جو ہے یہ آج قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، یہ آیت آج قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کو پڑھا کرتے تھے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کو قرآن کریم کے اندر پڑھا کرتے تھے. لیکن آج ہم دیکھیں تو آج یہ قرآن کریم کے اندر آیت نہیں ہے، یعنی یہ قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو اٹھا لیا، اس آیت کو یعنی بدل دیا، اور اس آیت کو تو یہاں سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس کا حکم جو ہے اللہ رب العزت نے باقی رکھا. اور اللہ رب العزت نے یہ حکم باقی رکھا کہ جب زنا کرنے والا مرد اور عورت اگر وہ شادی شدہ ہوں گے تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا. تو اصل میں یہ حکم تو اس کا معنی اور اس کا جو اس کے اندر جو حکمت ہے وہ تو باقی ہے، اس کا حکم تو باقی ہے، لیکن یہ آیت کے الفاظ آج قرآن کریم کے اندر نہیں ہے. اسی طرح
یعنی اب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد میں اس کو بدل دیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی ان آیات کو یا ان الفاظ کو وہاں سے مٹا دیا اور ہٹا دیا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے زمانے میں حکم کیا تھا کہ سگے بہن اور بھائی آپس میں نکاح کر سکتے، یہ جائز تھا، لیکن آج کیا یہ حکم ہے؟ یہ حکم آج نہیں ہے، بلکہ اب یہ اس شریعت کے اندر یہ حکم حرام ہے۔ تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو چاہے اپنی حکمت کے ذریعے جو چاہے وہ حکم صادر فرمائے، اور اللہ کا علم اور اس کی حکمت وہ ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ آگے ہونے والی اور پیچھے والی سب چیزوں کو جانتا ہے، اور کس حالات میں کس طرح کے احکامات دینے چاہیے۔ احکامات کو بعض اوقات اللہ رب العزت نے بتدریج دیا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کے حساب سے اللہ رب العزت نے معاملات کے حساب سے احکامات کو حکم دیا، جیسا کہ اسی طرح آدم علیہ السلام کے بچوں میں نکاح کا معاملہ ہے، تو اس وقت یہی حالات سے اللہ رب العزت نے اس کو جائز قرار دیا، بعد میں یہی چیز جو ہے حرام ہے۔ آج ہم بہن بھائی جو ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی یہ حکمت وہ بہتر جانتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آپ کیا لم نہیں تعلم تم جانتے، یعنی آپ اس پر انگلی اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ آج آپ اللہ رب العزت کے اس حکم، یعنی وہ جس کو چاہے نسخ کرے، جس کو چاہے بھلا دے، جس کو چاہے حکم کو بدل دے، جس کا حکم تو باقی رکھے لیکن آیت کو وہاں پر نہ رہنے دے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں۔ ہمیں کیا اختیار ہے کہ اس پر اعتراض کریں؟ تو علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے ملک، اسی کی ہے بادشاہت، ملک بادشاہت کو کہتے ہیں، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، یعنی اللہ رب العزت بادشاہ ہے پوری دنیا کا۔ تو بادشاہ سے کیا اس کی رعایا پوچھا کرتی ہے؟ بادشاہ سے پوچھنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوا کرتی، اور اللہ رب العزت وہ تو آسمان و زمین کے بادشاہ ہیں، اس کے مالک ہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور ما نہیں لکم تمہارے لیے، من دون اللہ، من سے، دونی علاوہ یا سوا اللہ کے، من ولی کوئی بھی ولی، کوئی دوست، ولا نصیر اور لا نہیں نصیر کوئی مددگار، یعنی اللہ رب العزت ہی ہیں جو مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں، کام آتے ہیں، اور اللہ رب العزت احکامات کو اس طرح بدلتے ہیں اور مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی سب کے دوست اور مدد کرنے والے ہیں۔ لیکن آج اس کے مقابلے میں ہم اس کے اپوزٹ بعض کا دیکھتے ہیں کہ بعض قدیم گمراہوں، جن میں مثلا ابو مسلم اصفہانی معتزلی ایک شخص ہے، اور آج کل کے بعض متجددین، آج کے جو جدید علماء ہیں، جو دین کی ایک نئی شکل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دین کو عقل کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو احادیث کا صرف اپنی عقل کی بنیاد پر رد کر دیتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی یہود ہی کی پیروی کرتے ہوئے یہود ہی کی طرح قرآن میں نسخ کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نسخ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث، یعنی قرآن کریم کے اندر تو چلو ٹھیک ہے، 2-3 احکامات آئے، ان میں سے کون سا ہے، اور ایک نے دوسرے کو نسخ کر دیا، لیکن یہ حدیث کس طرح سے قرآن کریم کا نسخ کر سکتی ہے؟ لیکن غور، کیونکہ بہت سی آیات، یعنی اب دیکھیے ایک اہم معاملے کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کے اندر تینوں چیزیں آج بھی ذکر ہے، اور اس میں حدیث کی اہمیت اور حجیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی اہمیت کیا ہے، وہ کتنے اہم ہیں۔ اس حوالے سے دیکھ، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو قرآن اور اسی جیسی ایک دوسری چیز دی گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ النجم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے یہ جو ساتھی ہیں، وما صاحبکم، یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ یہ ان ہوا الا وحی یوحی وما ینطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنی خواہش سے اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے ہیں، اپنے منہ سے، لبوں سے کوئی چیز ایسی نہیں نکالتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو اصل میں احادیث مبارکہ ان کو صرف یہ کہہ کر رد کر دینا کہ یہ تو صرف ظن ہے، اور یہ تو اللہ کے نبی کے پتہ نہیں اقوال ہیں بھی کہ نہیں، پتہ نہیں کتنے 100 سالوں بعد لوگوں نے لکھے ہیں، تو اصل میں یہ بہت ہی کم علمی کی بات ہے۔ اگر یہ لوگ علوم الحدیث کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ وہ بھی حق تک پہنچ جائیں گے۔ تو اصل میں وہ یہ کہ یہ جو 3 آیتیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شراب ہی کے حوالے سے آج بھی موجود ہیں، ان میں سے کس آیت کے بارے میں حکم، کس آیت کا مانا جائے، تو اس کے بارے میں علم دینے والی کون ذات ہے؟ تو اصل میں اللہ کے پیارے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم جو اس شریعت کی شرح کرنے والے تھے، جو اللہ کے نازل کرنے والے اس قرآن کو وضاحت سے کھول کھول کر بیان کرنے والے تھے، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان تینوں میں سے بتا دیا کہ یہ حکم پہلے تھا، یہ اس کے بعد، پھر یہ اس کے بعد۔ تو آپ کے سامنے اصل میں جو قرآن کریم کی تفصیل آتی ہے اور قرآن میں کس حکم کی آج نسخ ہے، کس حکم کو آج نہیں مانا جائے گا، حالانکہ وہ قرآن میں لکھا ہے لیکن آج اس کے حکم کو مانا نہیں جائے گا، وہ کس بنیاد پر ہم کریں گے؟ وہ اللہ کے نبی کے قول کی بنیاد پر کریں گے۔ تو بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے ہمارے سامنے یہ بھی حکم آتا ہے کہ جو زانی مرد ہے اور جو زانی عورت جو شادی شدہ ہیں ان کو سنگسار کیا جائے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں پہ ذکر ہے؟ تو قرآن میں تو کیونکہ یہ حکم ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ اس حد ہی کا انکار کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے ہمیں حجیت حدیث کے مقام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بولوں کے مقام کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل میں قرآن کریم کے اندر یہ جو نسخ ہے اور قرآن کریم کے اندر یہ جو ننسی ہے، اس حوالے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل۔ کیا تریدونا، تم چاہتے ہو، تم ارادہ کرتے ہو، یعنی یہاں پہ دیکھو را یا دال جو ہے اس کا مطلب ہے چاہنا، ارادہ کرنا۔ کیا تم چاہتے ہو، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان کے تسالو، تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے، کما جس طرح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے مثل، کسی چیز کی طرح کا، ما جو سئل سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من سے، قبل، یعنی کیا تم اے مومنو، کیا اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ، اور خصوصاً یہاں پر صحابہ کرام کو ارشاد کیا جا رہا ہے کہ کیا تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو کہ جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہودی سوال کیا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے ایک بات یہ بھی اہم ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی احکامات اور جتنے معاملات یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں، سب میں آپ کو ایک طرف مسلمانوں کو علم و حکمت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو اوامر اور نواہی سے کا علم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہود کی خصلتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ یہود کا رویہ کس طرح کا ہوا کرتا تھا۔ اور جیسے پیچھے جو نسخ کی آیت میں بھی یہود نے اصل میں کیا وہ اپنی کتاب کے بارے میں اس چیز کے قائل تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تورات تو اصل میں منسوخ ہی نہیں ہو سکتی، تورات کے اندر جو احکامات ہیں ان کو کوئی چیز نسخ نہیں کر سکتی، بدل نہیں سکتی، اور اسی وجہ سے وہ بعد میں آنے والی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والی کتاب اصل میں تورات کا نسخ کرنے والی ہے، جبکہ یعنی انہوں نے اپنی کتاب کا بھی نسخ کیا، اور اس کے بعد جب قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم کے اندر اس طرح کی آیات آئیں جو ایک آیت دوسری آیت کا نسخ کر دیتی ہے، ایک کو دوسری بدل دیتی ہے، نیا حکم آ جایا کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ ہم تو اپنی کتاب کے نسخ کے قائل نہیں ہیں، تو تمہاری کتاب میں یہ جو نسخ ہے تو اس لحاظ سے یہ نل اینڈ یعنی ویلڈ نہیں ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھی یہود کو بھی یہاں پر اس تنسیخ کی آیت میں جواب دیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت جو چاہے ویسا حکم فرما دے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کی دوسری خصلت اس کے بارے میں بیان کیا کہ یہودیوں کی یہ خصلت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے نبی سے وہ بے جا سوال کیا کرتے تھے، جیسا جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے اس معاملے میں، جہاں پر گائے کے ذبیحے کا معاملہ تھا کہ اللہ رب العزت نے تو بڑا سیدھا سادہ سا حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، لیکن یہودیوں نے وہاں پر سوال و جواب کے ذریعے اپنے لیے وہ حکم مشکل بنا لیا، وہ کام مشکل بنا لیا اور مختلف اس کی پیچیدگیوں میں پڑ گئے، جبکہ اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم بھی ان کو فالو کرنا چاہتے ہو؟ اے مسلمانوں، کیا تم بھی یہودیوں کے رستے پر چلنا چاہتے ہو کہ جس طرح یہودی جو ہیں وہ مختلف سوالات کیا کرتے تھے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے، کیا تم بھی ایسا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس سے اصل میں اللہ رب العزت نے روکا ہے کہ تم ایسا نہ کیا کرو، اور آگے کہا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور اس طرح کے سوالوں کو کرنے کو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، یعنی جو بدل لے کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، قد تحقیق ضل وہ بھٹک گیا، سواء سیدھے کو کہتے ہیں السبیل راستہ، یعنی جس نے اپنے ایمان کو چھوڑ کر اور کفر کے ساتھ اس کو بدل دیا اور اس سوالات کرنے کو اور بے جا چیزوں میں پڑھنے کو اور ناسخ اور منسوخ کے معاملات کو
عقل کے ساتھ سمجھنے ہوئی، سب کو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ ایمان کے بدلے میں یہ لوگ اصل میں کفر کے ساتھ ایمان کو بدل دیتے ہیں اور کفر کو اختیار کر لیتے ہیں، کفر کو خرید لیتے ہیں اپنی جانوں کے بدلے میں. اور جو شخص بھی ایسا کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. سیدھا راستہ ایمان کا راستہ ہے. اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس آیت کے اندر ایمان کو سیدھے راستے کی نشانی بتایا ہے. ود کثیر من اہل الکتاب، ود چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، یعنی کثرت میں، جسے کثرت کہتے ہیں، کثیر بہت سے، من سے، اہل الکتاب یعنی اہل کتاب. اہل کتاب سے مراد جن کو کتاب دی گئی، یعنی کہ یہی یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی، ان میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں لو کاش یردونکم، یا یعنی وہ ردو، وہ رد کر دیں، وہ لوٹا دیں، وہ موڑ دیں، نکم تم سب کو، یردونا وہ سب موڑ دیں، کم تم سب کو، من سے بعد ایمانکم، بعد یعنی بعد میں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں ایمانی ایمان، کم تمہارے، یعنی یہ یہود و نصارہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد موڑ دے. کس طرف؟ کفارن، یعنی کفر کی حالت کی طرف تمہیں، تمہاری اس حالت کو موڑ دے. یعنی ان کو آپ کا ایمان لانا، اے صحابہ کرام، اے مسلمانوں، تمہارا ایمان لانا ان یہود و نصارہ کو بالکل نہیں بھاتا ہے. یہ حسد میں جلتے رہتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ نے کہا حسدن. اور یہ کیوں یہ سارا چاہتے ہیں؟ ان کے دل میں ایک حسد ہے. اللہ کے نبی سے جو یہ حسد کیا کرتے تھے، وہ حسد بڑھتا ہوا اللہ کے نبی کی امت تک پہنچ چکا ہے. اور یہ لوگ اس امت سے بھی بالکل خیر کی امید، خیر نہیں چاہتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت بھی جو ہے اپنے ایمان کو چھوڑ کر یہ کفر کی طرف مڑ جائے. من عند انفسہم، اور یہ حسد کہاں پہ ہے؟ من سے، عندی ان کے پاس، انفسہم ان کے اپنے دلوں کے اندر، ان کی جانوں کے اندر، یعنی ان کی پوری کی پوری سرشت کے اندر، ان کے اندر ایک چیز بھر چکی ہے، اور جس کا ذکر پہلے بھی کیا گیا. یعنی ان کے دلوں کے اندر یہ چیزیں اس طرح سے بھری ہوئی ہیں کہ جس طرح سے اشربو انہوں نے پلایا ہوا ہے، یعنی ان کے دلوں کے اندر یہ چیزیں جا چکی ہیں. اور یہ حسد اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ مسلمانوں کو یہ چلے خود ایمان نہیں لے کے آتے، کم سے کم مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے دو، یہ مسلمانوں کو بھی اس راستے پر چلتا ہوا دیکھ نہیں سکتے ہیں. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں من بعد، اس کے بعد کے، تبینا کہ واضح ہوا، لہم الحق، یعنی یہ یہودی اپنے دلوں کے اندر ابھی بھی حسد کو پالے ہوئے ہیں. حالانکہ اس کے بعد، یعنی حالانکہ اس چیز کے بعد بھی جبکہ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے. اللہ کے پیارے رسول ایک کتاب، ایک نور والی کتاب قرآن کریم کو لے کے آ چکے ہیں، جو ایک زندہ معجزہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے بعد اور بہت سی قیامت میں آنے والی ہیں، قیامت کے بعد ہونے والی ہیں، بعد کے زمانوں میں ہونے والی ہیں، قیامت کے قرب کی نشانیاں ہیں، اور بہت سی چیزیں اللہ رب العزت نے جن کا تعلق غیب سے اللہ رب العزت نے بڑی واضح طور پر بیان فرمائی ہیں. لیکن اس حق کے واضح ہو جانے کے باوجود، ان کی اپنی کتابوں میں یہ سب کچھ آ جانے کے باوجود، یہ پھر بھی حسد سے بھرے ہوئے ہیں. تو فعفو، اللہ رب العزت پھر مومنوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں، تو آپ کو کیا چاہیے؟ یعنی تمہیں چاہیے کہ عفو، کہ تم درگزر کرو، یعنی تم ان کی طرف زیادہ توجہ ہی نہ دیا کرو، ان کے معاملات اور یہ جس طرف تمہیں بلاتے ہیں ان کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا کرو. وصفہو، اور تم درگزر کر دیا کرو اس چیز کو، یعنی بالکل اگنور کر دیا کرو. حتیٰ کہ یاتی اللہ بامری، یاتی وہ لائے، اللہ بامری اپنے حکم کو، یعنی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے تمہارے سامنے بالکل واضح، یعنی تمہارے سامنے موت نہ آ جائے. اللہ کا حکم موت بھی ہے، قیامت بھی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت آپ کے سامنے حق کو واضح کر دیتے ہیں، تو آپ نے حق ہی پر چلنا ہے اور صبر کرنا ہے. یعنی ان کے کہنے پر آ کر اور ان کے حسد و بغض کی وجہ سے یہ جو آپ کو کفار جو ہیں یہ ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ نے ان کی چالوں کا شکار نہیں ہونا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرنا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العزت ان کی پکڑ کر لے گا. آپ کو ان کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ ان کے معاملات میں توجہ نہ دیں، ان کی جو ریشہ انگیزیاں ہیں، ان کے فتنے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان سے دور رکھیں، اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھیں. اور نیک اعمال کے اندر یہ جو آپ کو مختلف سوالات اٹھائیں گے کہ اچھا یہ جو آپ روزے رکھتے ہو تو روزے کی وجہ سے آپ کو کمزوری ہو سکتی ہے، چھوڑ دو روزے، کوئی بات نہیں ہے، ان کے چکروں میں نہ پڑو، بلکہ صبر کے ساتھ اس چیز کو گزارو، اللہ کے احکامات کو صبر کے ساتھ پکڑ کے رکھو.
تو اللہ رب العزت نے اس کا یہاں پر حکم دیا ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے خصوصاً کس چیز کا حکم دیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو. یعنی ان کے اس فتنے سے بچنے کے لیے، یہ جو کفر کی طرف تمہیں بلاتے ہیں ایمان کو چھوڑ کر، اور یہ تمہارے دلوں کے اندر یہ جو نفرت اسلام سے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے آپ کو درگزر کرنے کا اور صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کا اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب بھی یعنی آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو کیا کرنا ہے؟ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی ہے. تو اسی کا ذکر یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو تمہیں چاہیے کہ نماز کو قائم کیا کرو. نماز کو قائم کرنے سے کیا ہے؟ انسان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جڑتا ہے. یہ مومن کی معراج ہے. انسان جس طرح اللہ کے نبی معراج میں اوپر تک ہو کر آئے ہیں، اسی طرح نماز مومن کی معراج ہے. یہ انسان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑتی ہے. اسی طرح ایک حدیث میں جو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے کہ فاتحہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ فاتحہ اللہ رب العزت اور مومن کے ساتھ بندے کے درمیان میں ایک ڈائلاگ ہے، ایک مکالمہ ہے. انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، کہ اللہ نے میرے بندے نے میری تسبیح بیان کی ہے. اس طرح اللہ رب العزت انسان کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں. تو اس سے اللہ رب العزت انسان کے دلوں کو دھارس دیتے ہیں، دلوں میں صبر پیدا کرتے ہیں. تو پہلا حکم جو اللہ رب العزت نے خصوصاً دیا ہے وہ نماز کو قائم کرنے کا دیا ہے. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور دوسرا حکم اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا دیا ہے. اور ان کو بھی اگر غور سے دیکھیے تو ایک حکم جو ہے اس کا تعلق یہ حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق سے ہے، کہ حقوق اللہ میں جس چیز کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا خصوصاً، ورنہ تو ایمان جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ان میں سے باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس طرح یعنی یہ ساری چیزیں ہیں اور شہادتین ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر خصوصاً نماز کا ذکر کیا ہے. اور حقوق العباد میں سے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، یعنی بندوں کے حقوق، جس میں انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کو اس علاقے کے جو عمراء میں سے لے کر، یعنی جو دے سکتے ہیں ان سے لے کر اسی جگہ کے غریب لوگوں میں، فقراء جو ہیں ان میں تقسیم کرو. تو اس طرح سے زکوٰۃ جو ہے انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ ہے. جو غریب ہیں ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کو یعنی سہارا دینا اس سے مقصود ہے. اور اللہ رب العزت اس طرح ہیومینٹی کا درس دیتے ہیں. یعنی آج جو ہیومینٹی کے چیمپئن بنتے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے دیکھیے کتنا ہی کمال طریقہ بتایا ہے کہ آپ کے سامنے آپ 100 روپیہ کمائیں، اس میں سے 2.5% جو ہے زکوٰۃ ادا کریں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر خصوصاً اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَمَا، اور جو تقدموا آگے بڑھے، یعنی آگے جائے، لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے، من خیر، یعنی جو اس سے بھی آگے بڑھے. یعنی ایک تو وہ ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کا دیا، لیکن جو اس سے بھی آگے بڑھ جائے، من خیر، بھلائی کے کاموں میں، تجدوہ، تو تم پاؤ گے اس کو. تجدو یعنی وجدہ، یعنی پانا، لینا، حاصل کرنا. تجدوہ، تو تم اس عمل کو، یعنی جو خیر تم کرو گے اس کو تم پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے پاس. یعنی آج جو بھی تم خیر کا عمل کرو گے وہ کہیں رائے گاہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت اس کو بھلانے والے نہیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ بھول جائیں گے اور قیامت والے دن وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ اللہ رب العزت آپ کی ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ترازو کے اندر ناپنے والے ہیں. دنیا کے اندر کوئی ایسا ترازو نہیں ہے کہ جو ایک ذرے کی مقدار کو ناپ سکے، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو اس دن پیش کر دیا جائے گا، اس کا بھی وزن کر دیا جائے گا. اور بلکہ اللہ رب العزت تو اس طرح سے انسان جب اللہ کے ہاں جائے گا تو اپنے خیر اور نیک اعمال کو اس طرح پائے گا کہ کہے گا یا اللہ یہ جو میرے پیچھے اتنا بڑا ڈھیر ہے یہ کس کا ہے؟ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ یہ تو تمہارے ہی اعمال کا ہے. وہ کہے گا کہ یہ میں نے تو اتنے عمل نہیں کیے تھے. تو اللہ رب العزت کہے گا کہ تم نے ایک چھوٹا سا عمل کیا تھا، اس کو پال پال کر اس کو بڑا کرتا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت اس سے نیکیوں کے ڈھیر لگانے والے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی ایسا کرے اور ہم خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور ان بے شک اللہ بما، ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر اس کو دیکھنے والا ہے. تو بے شک اللہ رب العزت چھوٹی سے چھوٹی چیز جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو لکھ لو، اس کی نیکی کو لکھ لیا جائے. جبکہ اس کے دوسری بدل میں انسان اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے تو اللہ رب العزت فرشتوں کہتے ہیں کہ اس وقت تب تک تم اس
برائی کو نہ لکھو جب تک کہ یہ شخص اس برائی کو کر نہیں لیتا ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، وہ باریک بین ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہر عمل کو جو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ارشاد کیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، یعنی جو تم آگے بھیجو گے، جو کچھ بھی تم عمل کرو گے وہ تمہارے لیے فائدے والا ہے۔ تو اس لیے ہم صرف اپنی 5 نمازوں تک نہ رہے، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے نوافل، یعنی جس کا ذکر حدیث میں تو ان کا لفظ جو ہے ان کے لیے یعنی رکعتین اور اس طرح سے نوافل وغیرہ کا آیا ہے، یعنی جن کو آج ہم سنتیں کہتے ہیں، ان سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 12 رکعت سنتیں ادا کیا کرتے تھے۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2 سنتیں، اور اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنتیں اور عشاء کے بعد 2 سنتیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض اوقات اگر یہ ان میں سے کوئی سنت قضا ہو جاتی، کوئی رہ جاتی کسی کام کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، تو اس کو بعد میں بھی ادا کر دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد کچھ رکعت پڑھ رہے ہیں، اس نے پوچھا کہ کیا کوئی نئی نماز اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری وہ سنتیں تھیں جو ظہر کی تھیں اور وہ رہ گئی کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں نیک کاموں میں آگے بڑھنا ہے، اور یہ خیر کے کام ہے، اس میں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس طرح زکوٰۃ تک صرف 2.5% تک محدود نہیں رہنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پیسہ نکالنے کی باری ہے تو کہتے ہیں یار میں تو زکوٰۃ دے چکا ہوں، اب اور پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، یہ خیر کے کام، اللہ رب العزت نے صدقات کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ نیکیاں کریں، آپ زمین سے حتیٰ کہ ایک پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی صدقہ لکھ لیتے ہیں۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے، اور مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو ویسے بھی خیر کے کاموں کا مہینہ ہے، اس میں انسان کے دل، انسان کے دماغ، انسان کا جسم، ہر چیز خیر کے اندر لبریز ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں۔ اور صحابیات فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اس طرح تیز آندھی سے بھی تیز ہو جایا کرتے تھے، یعنی اتنی خیر میں آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اپنے آخری دنوں میں، آخری تاک راتوں میں اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے، کس لیتے تھے، اور راتوں کو بہت بہت جاگا کرتے تھے، بڑی لمبی تراویح پڑھا کرتے تھے اور لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقالوا، اور ان سب نے کہا لن يدخل الجنت، لن ہرگز نہیں، یدخل وہ داخل ہوگا، الجنت جنت کے اندر، الا سوائے من کان ہودن، من جو کانا ہو ہودن یہودی، او نصارا، او یا نصارا نصرانی، یعنی کہ عیسائی، یعنی یہ لوگ یہودی اور نصارا عیسائی، ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک عجیب سے زوم کا شکار تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جنت میں سوائے یہود اور نصارا، بنی اسرائیل اور یہ عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ جنت کو اپنی ملکیت سمجھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ تو صرف ان کی ایک تمنائیں ہیں، امانی تمنا، اور ایسی تمنا جو جھوٹی ہو، جو جھوٹ پر مبنی، اس کو امانی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی خواہش جس کی اصل کوئی نہ ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ان کی ایک جھوٹی خواہشیں ہیں، یعنی اس طرح صرف خواہشیں کرنے سے کوئی شخص جنت کا مالک بننے والا نہیں ہے۔ اور کل آپ فرما دیجئے ہاتھو کا مطلب لاؤ، برہانکم تم اپنے برہان کو، اپنی دلیل کو لے کے آؤ، یعنی اگر تم واقعی جنت میں جانے کی دلیل رکھتے ہو تو دلیل لے کے آؤ، کدھر لکھا ہے کہ تم ہی صرف جنت میں جاؤ گے، جنت میں یہودی اور نصارہ کے علاوہ کوئی اور جا ہی نہیں سکتا، یہ کدھر لکھا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی کتابوں میں سے لا کر دکھا دو، کچھ بھی چیز لے کے آؤ، تم کوئی دلیل تو لاؤ۔ تو اللہ رب العزت اصل میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، وہ بغیر دلیل کے صرف آرزو پر گزارا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اصل میں اپنے غرور کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نحن احباؤ، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا پچھلے سبق میں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے سب سے نیک اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ غرور اور فریب ان کے دلوں کے اندر تھا، اور اللہ نے اس کا یہاں پر تذکرہ، اس کا بھانڈا پھوڑا ہے کہ اصل میں یہ ان کی صرف آرزویں ہیں، اور آرزوؤں سے کام نہیں بنا کرتے، بلکہ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کام اصل میں کس سے بنتا ہے؟ کام بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے بلا، ہاں کیوں نہیں، من جو اسلم، جو تسلیم کرے، جو اسلام لے کر آئے، اور یعنی جو جھک جائے، جو مان لے، جو اطاعت کرے، وجہہ اپنا چہرہ، من اسلم جو جھکا دے، وجہہ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، جو اپنے چہرے کو جھکا لے، للہ اللہ کے لیے،
اور من اسلم وجہہ للہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، یعنی جو چہرے کو اپنے چہرے کو سوائے اللہ کی کسی اور کے سامنے کبھی نہ جھکائے۔ اور اس آیت میں ان کا بھی رد ہے کہ جو لوگ خصوصاً اس شریعت کے اندر جو لوگ آج اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی ان کی قبروں کے اوپر جھکتے ہیں اور کبھی زندہ انسانوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ آج یوٹیوب میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت سے جناب علماء اور بہت سے اس طرح کے گمراہ علماء اور بہت سے جو ایسے جو لوگ ہیں جو بزرگان دین جن کو کہا جاتا ہے، ان کی قبروں کے اوپر یہ لوگ جا کر اپنی اس پیشانی کو جھکاتے ہیں، اپنے اس چہرے کو جس کو جھکانے کا حق صرف اللہ کے سامنے جھکانا تھا، یہ اس کو غیر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر رد کیا اور فرمایا ہے کہ کیوں نہیں، ہاں یہ جنت مل کے رہے گی، لیکن کن کو؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے صرف خالصتاً اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکایا، جس نے خالصتاً صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا، اس کے اندر غیر اللہ کا شمار نہیں تھا، اس کے دل میں اور دل کے اندر بھی کہیں پر غیر اللہ کو دکھانا مطلوب نہیں تھا، یعنی اس کے دل کے اندر نہ ریاکاری تھی اور نہ ظاہراً اور نہ باطناً، اس کا عمل صرف خالصتاً ایک اللہ کے لیے تھا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی فقد اشرک، یعنی جس شخص نے نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھا اس نے شرک کیا۔ اور اسی طرح اللہ یعنی دکھاوا جو ہے وہ شرک کی قسموں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر خالصتاً عبادت کو اپنے لیے کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ محسن، اور صرف وہ یہ نہیں کہ اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن کرتا اپنی مرضی سے ہے۔ جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا نماز ہی پڑھنی ہے، جیسے مرضی ہم پڑھ لیں، اللہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ نے قیامت والے دن نماز کا سوال کرنا ہے۔ یہ سوال تو نہیں کرنا کہ کس طرح سے پڑھی تھی، تو تم لوگ اس تکلفات میں کیوں پڑھتے ہو؟ جس طرح سے بھی ہم نے پڑھی ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا یہاں پر حل اس کا بھی جواب دیا ہے اور فرمایا ہے وہ محسن، اور وہ نیک کام یعنی اس طرح سے یعنی احسان اور اچھے طریقے سے کرنے والا ہو۔ اور اچھا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے طریقے سے زیادہ اچھا طریقہ کس کا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول اللہ کا طریقہ بتانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ محمد آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو اسی کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، باطل نہ کرو۔ یعنی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کو ادا نہیں کریں گے، روزے کو ادا نہیں کریں گے، پوری زندگی کے تمام دین کے تمام اعمال کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، تو ایسی چیز رد ہے، مردود ہے، اور ایسی چیز کو اللہ رب العزت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ محسن کے اندر داخل نہیں ہوتی، وہ نیکی نہیں بنتی جب تک کہ اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں جو بھی نیک عمل کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں کوئی بھی عمل کرنا شروع کر دیں، جس ورد کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کو کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہم نے وظائف بھی وہ کرنے ہیں جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ہم نے نیکیاں بھی وہ کرنی ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ ہم نے روزے بھی صرف وہی رکھنے ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ ہم نے راتوں کے جگرتے بھی صرف انہی راتوں کے کرنے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثبوت ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے پوری کی پوری زندگی کو صرف اللہ کے نبی اور اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے ایسے کیا فَلَهُ أَجْرُهُ، لہو اس کے لیے ہے اجرہ، اس کا اجر عند ربہ، یعنی اس کا جو اجر ہے اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور جس کا اجر اللہ کے پاس ہو، کہ اللہ کسی کا اجر مارنے والے ہیں، کہ اللہ کسی کے بدلے کو دینے والے نہیں ہیں، بے شک اللہ رب العزت تو بڑھا چڑھا کر دینے والے ہیں۔ ولا خوف، اور نہ ہی پھر ایسا شخص جو ہے کسی خوف میں مبتلا ہونے والا ہے، اور لا نہیں خوف، کوئی بھی خوف علیہم ان کے اوپر، اور لا نہیں ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے، یعنی قیامت والے دن اس دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے، اور قیامت کے والے دن جب ہر بندہ خوف کی حالت میں ہوگا، پریشان پھر رہا ہوگا، اس دن بھی اللہ رب العزت خوف سے ہمیں نکالنے والے ہیں اور اللہ رب العزت غموں سے نکالنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور کہا کرتے تھے الیہود، کہتے ہیں یہود کہ لیست النصارى، لیست نہیں ہے، النصارى جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، علی شیء کسی بھی چیز پر،
یعنی وہ عیسائیوں کو یہودی کہا کرتے کہ یہ بے دلیل ہیں، ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر انسان عمل کرے، یعنی یہ حق پر نہیں ہے، علی شیء یعنی کسی بھی چیز پر، مطلب ان کے پاس کوئی دلیل، ان کے پاس آنے والی جو کتاب ہے یہ اصل میں اس کا رد کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور یہ انجیل کو کوئی بھی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ وقالت النصارى، اور جبکہ دوسری طرف نصارہ کیا کہتے ہیں؟ نصارہ کہتے ہیں لیسا نہیں ہے الیہود یہودی علی شیء کسی بھی چیز پر، یعنی یہودی عیسائیوں کا رد کرتے ہیں کہ عیسائی جس چیز پر عمل کرتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے، جبکہ آج دیکھیے ہم مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہود پر یعنی جو انبیاء اور یہودیوں کی طرف بھیجے بے شک وہ بھی حق پر ہیں، اور جو کتابیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی وہ بھی بالکل درست تھی، لیکن ان لوگوں نے اس پہ تحریف کر دی۔ اور دوسری طرف جو عیسائی ہیں، جبکہ یہودی عیسائیوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں ان کے بارے میں دلیلیں موجود تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بعد کی کتابیں جو ہیں آپ نے ان کی تصدیق کرنی ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آپ نے ان کی تصدیق کرنی ہے، لیکن یہ ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ وقالت النصارى، عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہودی اصل میں کسی چیز پر نہیں ہے، اور یہ ان کی تورات کا انکار کرتے ہیں اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ ان کا ذکر اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں میں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی تورات میں تورات کا ذکر اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی انجیل بھی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایک دوسرے کا رد کیا، ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔ وہم یتلون الکتاب، جبکہ یہ کتابوں کو پڑھنے والے ہیں، یعنی ان کے اپنے ہاتھوں میں دونوں کے پاس اپنی اپنی کتابیں موجود ہیں، اور یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، ایک دوسرے کے انبیاء کی تصدیق کرنے والی۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور ان سے پیچھے پھر یہ مشرکین مکہ بھی نہیں رہے، یہود و نصارہ تو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کرتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، قال کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون جو علم رکھتے، مثل قولہم انہی کے جیسی بات، مثل مثال، قول بات، ہم ان جیسی، یعنی یہودیوں جیسی بات ان مشرکین مکہ نے بھی کی، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر مشرکین مکہ کو لا یعلمون کا ہے، یعنی بے علم لوگ، ان پڑھ لوگ، یعنی ان کے پاس تو پھر چلو کوئی کتابیں تھی، کسی کتابوں کے حساب سے وہ بات کرتے تھے، لیکن ان کے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ تم سب درست نہیں ہو، یعنی نہ یہ یہودیوں کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ یہ عیسائیوں کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ یہ اللہ کے پیارے رسول اور قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ مشرکین بھی اسی طرح دوسروں کا انکار کرنے والے ہیں اور کسی کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ، بس اللہ تعالیٰ، یحکم بینہم، ان کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا ہے، یحکم حکم کرنے والا، یعنی فیصلہ کرنے والا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سب میں فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی یہاں پہ یہ لوگ اسی طرح جھگڑتے رہیں گے، ہر شخص اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہتا ہے اور اپنے اسی زوم میں رہتا ہے کہ شاید وہی درست اور حق پر ہے، جبکہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ان سب کا فیصلہ کر دیں گے، فیما، اس میں جو، کانوا، وہ تھے، فیہ، جس میں، یختلفون، یعنی اس معاملے کا فیصلہ اللہ رب العزت کریں گے جس میں یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، یعنی یہ سب ایک چیز میں اختلاف یہ کر رہے ہیں آپس میں، اور ایک چیز میں یہ اسلام سے اختلاف کرتے ہیں، آپس میں اختلاف یعنی ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی کتابوں کو مانتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے بعض انبیاء کا ایون کفر کرتے ہیں، اور جیسے یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش بھی بنا لی، اور اسی طرح عزیر علیہ السلام کو قتل کیا اور دیگر انبیاء کے قتل وغیرہ کی سازشیں بنائی، اور اسی طرح عیسائی جو ہیں یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں اور پچھلے انبیاء کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کا فیصلہ کر دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو آج پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ رب العزت مضبوط بنائے، اور اللہ رب العزت وہی دعا میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں جو اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے اپنا فضل کیا ان کے راستے پر ہمیں چلا، نہ کہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر چلا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔